السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے لائک کریے، کمنٹ کریے، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریے۔ آج کا جو قصہ ہے عجیب و غریب، ایسا واقعہ جو آپ نے پہلے کبھی سنا بھی نہ ہوگا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سعودی عرب کے دو بھائی، ایک بھائی انتہائی امیر بزنس مین اور ایک بھائی مسکین ٹیکسی چلا کے گزارا کیا کرتا تھا، لیکن اس کے جو گھر کی ضروریات تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی، تو بیچارہ کوشش کرتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی جاب مل جائے تاکہ میری جو آمدن ہے وہ زیادہ ہو سکے، لیکن نہیں، کام اس کو کوئی آتا نہیں تھا۔ ایک دن ایسے ہی اس کا بھائی آیا جو امیر تھا، آ کے اسے کہتا ہے کہ یار تم کیوں نہیں کوئی اور کام کرتے بجائے کہ تم یہ ٹیکسی چلاتے رہتے ہو۔ کہتا ہے یار میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے کہ میں کچھ اور کام کر سکوں، میرا دل کرتا ہے میں کروں لیکن میری جیب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دو۔ اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا، اس بھائی نے 2 ملین ریال اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے، کہا کہ جاؤ اپنا کاروبار کرو۔ اب دونوں بھائی بزنس کر رہے ہیں اور دونوں کا بزنس اتنا بڑھتا گیا۔ ایک تو جو پہلے بزنس مین تھا اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں تھا، اس کا ثانی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا بھی ماشاءاللہ اتنا کام چلا کہ اس کے پاس بھی مال کافی مقدار میں آ گیا۔ اب ان میں ملاقات مہینے میں کبھی ایک یا کبھی 2 دفعہ ہوا کرتی تھی۔ جو پہلا بھائی تھا اس کا، جو پہلے سے بزنس مین تھا، اس نے کسی جگہ کے اوپر پیسہ انویسٹ کیا اور بالکل سفر ہو گیا، یعنی جس پروجیکٹ میں اس نے پیسہ انویسٹ کیا وہ پروجیکٹ فلاپ ہو گیا۔ یہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی بندے تھے جن بزنس مینوں نے اس پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ زیرو ہو گیا۔ اب یہ بندہ، اس کے پاس جو پیسہ تھا وہ بھی گیا، اس کے برعکس اس کا گھر وہ بھی بکا اور یہ لوگوں کا مقروض ہو گیا۔ کسی نے آ کے اس کے بھائی کو بتا دیا کہ تمہارا بھائی جو ہے اس کے تو حوال تو جا کے پتہ کرو۔ اس نے کیا ہوا؟ اس نے کہا تو اس کے تو گھر کی بولی لگ رہی ہے۔ اس نے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مارا، اس نے کہا میرا نام یہ ہے اور میرا بھائی مقروض ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھائی چھوٹا تھا، یہ بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال حوال ہے، کیسے ہو؟ کہا کہ بس یار کچھ نہیں پوچھو، اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ کہتا ہے یار میں نے بس ایک جگہ پیسے انویسٹ کیے تھے، وہ نقصان ہو گیا۔ تو کہتا ہے وہ جو تمہارا مال تھا پیسے، کہتا ہے سب ختم ہوا، اب یہ ہے کہ میرے گھر کی بولیاں لگتی ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا بھائی جو ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جاتا وہ جاتا اس بندے کے پاس جو بولی لگا رہا تھا اس کی، کہا کہ تم فلانے گھر کی بولی لگا رہے ہو؟ ہاں، کتنی بولی ہے؟ اتنی۔ اس نے کہا یہ پیسہ لو، میرے بھائی کے گھر کے کاغذ واپس کرو، اور جن کا قرضہ تھا وہ بھی پے کر کے اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اب یہ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میرے اکاؤنٹ میں اس وقت 70 ملین ریال ہے، واللہ میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ تو مجھ سے اس چیز سے انکار ہی نہیں کرے گا کہ اس میں سے 35 ملین ریال تیرا اور 35 میرا بالکل ادا کروں گا۔ اور یہ قصہ بہت خوبصورت ہے، سعودی عرب میں بڑا مشہور ہے، یعنی کس طرح بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہیلپ کی جب وہ غریب تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جو بڑا بھائی تھا اس کے پاس بالکل بھی پیسہ نہیں رہا، تو پھر اسی بھائی نے اسی کی مدد کی جب اس نے اس کی غریبی میں مدد کی تھی۔ ایسے ہی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور خاص طور پر بھائی تو بھائی ہیں، خون کا رشتہ۔ اب آتے ہیں اپنے اصلی قصے کی طرف۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سعودی عرب کا شہری جس کا نام ہے ثامر، وہ اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک عجیب و غریب قصہ بیان کرتا ہے۔ ثامر کہتا ہے کہ میرے ابا کے پاس اونٹ تھے اور ان کے اوپر 2 ملازم تھے، ایک بنگالی اور ایک سوڈانی۔ یہ جو سوڈانی ہے انتہائی اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ اخلاق کا مالک اور انتہائی شریف سچا انسان، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنے والا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا اس بندے نے۔
اور یہ ابا کے پاس 10 سال سے کام کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ہم نے ایسے ہی جہاں پر اپنے اونٹ رکھے ہوئے تھے وہاں سے جگہ چینج کی، تو جہاں جگہ بدلی وہ ایسا تھا کہ اطراف میں پہاڑیاں تھیں، بیچ میں ہم لوگوں نے جا کے اپنا اونٹوں کا سارا جو سامان تھا وہاں فٹ کیا اور سارے اونٹ وہاں پر ٹرانسفر کر لیے۔ اب ایک کمرہ سوڈانی کا وہاں پر فکس کیا جو کہ کنٹینر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن میں اور میرا ابا جاتے ہیں اپنے جانوروں کے پاس، اونٹوں کے پاس، تو جو منظر سامنے دیکھتے ہیں وہ بڑا عجیب سا منظر تھا کہ وہ سوڈانی وہ سامنے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے لیکن بڑی حیرانگی کی نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابا کے پاس آیا تو کہتا ہے، وہ بھی میرے ابا کو ابا ہی کہتا تھا، کہتا ہے بابا ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ میرا بابا بولتا ہے بولو۔ کہتا ہے کہ کچھ دن سے نا یہاں پر کافی کتے آ گئے تو وہ جانوروں کے اوپر بھونکتے تھے۔ ان میں سے نا ایک کتیا تھی جس کو سارے کتوں نے مل کے مارا، زخمی کیا، تو میں اس کتیا کا علاج کر رہا ہوں، بیچاری بڑی زخمی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ادویات نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ ویٹرنری سے مجھے جو جانوروں کی ادویات ہیں وہ لا دو، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اور تم میری تنخواہ میں سے ہی پیسے جو ہیں اس کے کاٹ لینا۔ تو ابا نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم ایک اچھا کام کر رہے ہو کہ ایک جانور کی دیکھ بھال کر رہے ہو۔ تو کہا کہ اس کو کھلاتے کیا ہو؟ کہا کہ جو میں کھاتا ہوں اس میں سے آدھا اس کو دے دیتا ہوں اور آدھا خود کھاتا ہوں۔ تو ابا نے کہا مسئلہ نہیں، میں جا کے بازار سے ادویات لے کے تو بھیج دوں گا۔ ایسے ہی جب ہم لوگ واپس گئے تو ابا نے ادویات لی، مجھے دی کہ جاؤ اس کو دے آؤ۔ اب ہمارے گھر سے وہاں پر جانے کے لیے جہاں پر اونٹ رکھے تھے 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ بہرحال میں دوائیاں لے کے گیا تو مجھے شام پڑ گئی۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو منظر دیکھ کے حیران رہا کہ اس قدر اتنے زیادہ تعداد میں کتے وہاں پر، جہاں نظر دہراؤں وہاں کتے ہی کتے۔ بہرحال میں اس کو ادویات دے کے تو واپس آ گیا۔ 2 دن کے بعد رات کے 12 بجے ابا کو اس بنگالی کی کال آتی ہے، کہا کہ وہ سوڈانی نہیں مل رہا۔ سوڈانی نہیں مل رہا کیا؟ کہ کدھر گیا؟ کہا کہ پتہ نہیں، عشاء کے ٹائم وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا سونے کے لیے، لیکن بعد میں اس کے پاس گیا، مجھے کوئی کام تھا تو وہ مجھے وہاں پر نہیں ملا۔ میں نے اس کو بڑا ڈھونڈا ادھر ادھر، اس کا موبائل بھی یہاں پر پڑا ہوا ہے، سارا سامان اس کا یہاں ہے، لیکن وہ نہیں۔ تو میرے ابا نے آ کے مجھے اٹھایا، کہا کہ تیرا بھائی نہیں مل رہا۔ تو میں سمجھا کہ میرا بھائی، سگا بھائی نہیں مل رہا، کمرے سے غائب ہے۔ میں نے کہا وہ تو سویا ہوا۔ کہا کہ نہیں یہ نہیں، وہ سوڈانی تیرا بھائی نہیں مل رہا، وہ کہیں گھوم گیا، مجھے بنگالی کی کال آئی ہے۔ تو میں نے کہا ابا ٹھیک ہے، ابھی کافی رات ہے تو صبح انشاءاللہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم مجھے ابھی نہیں لے کے جاؤ گے تو میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو سارا منظر دیکھا کہ اس کی ایک ایک چیز جہاں جہاں پر پڑی ہوئی ہے وہیں پر ہے، لیکن وہ نہیں۔ اس کو کافی ادھر ادھر تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ بہرحال وہ رات ہم نے وہاں گزاری، سارا دن بھی اس کو تلاش کیا، یہاں تک کہ جو اطراف میں اونٹوں والے تھے ان سے جا کے پتہ کیا کہ ایسی ایسی شکل والا کوئی بندہ دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کوئی کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا ابا پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ تو ابا نے کہا نہیں، آج کا دن انتظار کرتے ہیں، اگر نہ ملا تو پھر کل پولیس کو بلا لیں گے۔ المہم پورا دن ایسے ہی وہاں پر بیٹھے گزارا۔ ابا میرا مسکین دعائیں کرتا رہا اس کے لیے کہ یا اللہ وہ مل جائے، یا اللہ وہ مل جائے۔ اب ابا کو یہ تھا کہ کسی نے اس کو قتل تو نہیں کر دیا، معاملات ایسے ہے کہ وہ مل ہی نہیں رہا، اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ہے۔ بہرحال رات کا ٹائم ہوا تو ابا کہتا چلو ٹھیک ہے اب چلتے ہیں، صبح وہیں سے پولیس کو انفارم کر کے تو ساتھ لے کے آئیں گے۔ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو چلنے لگا تو سامنے منظر دیکھ کے تو ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی کہ وہ سوڈانی پہاڑی سے اوپر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور چلا رہا ہے، ہاتھ اوپر کر رہا ہے۔ ہم لوگ گاڑی سے نکلے، اس کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اسے کدھر سے گیا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو کہہ رہے اذان بلند کرو، اذان بلند کرو۔ تو ابا نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان دینا شروع کر دی، اور میں نے بھی اذان دینا شروع کر دی۔ اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے، کافی زیادہ کتے تھے جو اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، چلاتا ہوا آ رہا ہے، بس یہ کہہ رہا ہے کہ اذان بلند کرو۔ لیکن جب اذانیں بلند کی،
عجیب ہے کہ اطراف سے ہر طرف سے چاروں طرف سے کتوں کی آوازیں آتی ہیں اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ بہرحال اس کو پکڑا، اس کو پانی شانی دیا تو اس کی حالت غیر تھی، زخمی تھا وہ۔ ابا نے کہا کہ اس کو لے کے یہاں سے ہاسپٹل چلو اور یہاں پر کوئی بھی نہیں رہے گا، سارے چلو۔ یعنی وہ جو بنگالی تھا اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ جا کے تو اس کو ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا۔ اگلے دن اس کو لے کے واپس آ گئے وہاں اونٹوں کے پاس ہی۔ ابا نے کہا کہ یہاں پر ہی بیٹھتے ہیں اسی کے ساتھ جب تک کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہو جاتا۔ تو 1 ہفتہ لگا اس کو صحیح ہونے میں، جب تک میں اور میرا ابا وہیں رہے۔ جب وہ صحیح ہوا، بات چیت کرنے کے قابل ہوا، تو آ کے میرے ابا کے پاس بیٹھا۔ کہتا ہے بابا میں تمہارے پاس 10 سال سے ہوں، کبھی تم نے کچھ دیکھا ہو مجھ میں کہ میں کچھ غلط کیا ہو یا میں نے تمہارے ساتھ کوئی جھوٹ بولا ہو؟ میرے پاپا کہتے ہیں نہیں، تم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ کہتا ہے بابا میں اب جو بتاؤں گا کہ میں کدھر گیا تھا تم اس کو یقین کرنا اس کے اوپر۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ کہتے ہیں جس دن میں گھر سے غائب ہوا تھا یہاں سے، اس رات میں سویا ہوا تھا کہ رات کو 12 بجے 2 آدمی آتے ہیں۔ تو پہلے تو میں سمجھا کہ شاید کوئی چور آ گیا، تو انہوں نے آ کے مجھے اٹھایا اور آ کے کہا کہ وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے کہا کون لڑکی؟ تو ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے گئے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے چھڑوا لوں لیکن وہ مجھے زبردستی لے کے جا رہے ہیں۔ اب میری زبان بند ہے کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا بالکل بھی۔ تو وہ مجھے لے کے وہ پہاڑی کے اوپر آئے اور وہ جو سامنے غار ہے اس غار میں مجھے لے گئے۔ پھر اچانک کسی نے میرے سر کے اوپر کوئی چوٹ ماری تو میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بندھا ہوا ہوں کسی چیز کے ساتھ اور میرے سامنے کافی زیادہ لوگ کھڑے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی کدھر ہے۔ میں کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ پھر کیا ہوا کہ لوگ سائڈ پہ ہٹے کہ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا کہ جو اس کو لے کے آیا تھا اس کو کھول دے۔ تو وہی 2 بندے آئے جنہوں نے مجھے لے کے آئے تھے، انہوں نے مجھے کھول دیا۔ اب بڈھا مجھے کہتا ہے بتاؤ وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے کہا کون سی لڑکی؟ مجھے تو کسی سے نہیں پتا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے 5 بیٹوں کو تم نے کیوں مارا؟ میں نے کہا میں نے کسی کو نہیں مارا، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا، ادھر میں تم لوگوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تو میں کیسے مار سکتا ہوں؟ اس نے کہا تم مار سکتے ہو، تم نے مارا 5 کو۔ کیسے؟ کہ فلانے دن تم وہاں کام کر رہے تھے، تم میرے 5 بیٹے آئے تھے، وہ لڑکی کو پکڑ رہے تھے، تم نے ان کو مارا۔ تو یہ سوڈانی کہتا ہے مجھے یاد آیا کہ اس دن تو 5 کتے آئے تھے، وہ جو کتیا زخمی تھی میرے پاس جس کا میں علاج کر رہا تھا اس کو پہلے انہوں نے زخمی کیا تھا، لیکن ابھی جب وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوئے تو میں نے ان کو مارا، ان میں سے 3 کو زخمی کیا اور 2 کو میں نے بہت زیادہ مارا، وہ بھاگ گئے، وہ تو کتے تھے۔ یہ کہہ رہا وہ میرے بیٹے تھے۔ اسی اثنا میں کافی لوگ اور اندر آ گئے، انہوں نے وہ لڑکی کو پکڑا ہوا تھا۔ لڑکی میرے پاس آئی، وہ سارے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، کچھ لڑنا شروع کر دی، یعنی باتوں میں چلا رہے ایک دوسرے کے اوپر۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جو اس کے ساتھ بندے آئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ شخص فلانے شیخ کی امان میں ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو لڑکی مجھے لے کے، وہ جو ساتھ اس کے لڑکے آئے تھے وہ لے کے باہر آئی، تو مجھے اس نے ایک دعا بولی کہ یہ پڑھو۔ تو میں نے وہ دعا پڑھی تو مجھے سامنے غار کا دروازہ نظر آ گیا جہاں سے دہانا میں اندر آیا تھا۔ تو جب میں غار سے باہر نکلا تو میں نے تم لوگوں کو دیکھا، یعنی سوڈانی بول رہا ہے کہ تمہیں اور تمہارے باپ کو میں نے دیکھا کہ تم لوگ نیچے کھڑے ہو۔ تو مجھے لڑکی نے کہا کہ بھاگتے جاؤ اور ان کو بولو کہ اذان بلند کرے، اذان دے۔ تو میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں بھاگتا ہوا آیا تھا اور میں تمہیں یہی کہتا آ رہا تھا کہ اذانیں بلند کرو، اذانیں بلند کرو۔ تو میرا ابا اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ یہ سوڈانی کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا ابا اسے کہتا ہے کہ اس کا نام مصطفیٰ تھا، کہتے ہیں مصطفیٰ تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو یا مجھے سچ بول رہے ہو؟ تو اس سوڈانی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ سچ بول رہا ہوں۔ تو میرا ابا ایسا تھا کہ وہ کسی کی بات بغیر دلیل کے نہیں مانتا تھا، یا کسی کے اوپر کوئی اگر الزام بھی لگا رہا ہو تو بغیر ثبوت کے اس کے اوپر الزام نہیں مانتا تھا۔ تو ابا نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیکھوں گا۔ ابا نے کہا ابھی آج ہم واپس نہیں جائیں گے، ادھر ہی رہیں گے۔ اگلے دن میرے ابا نے ایک لڑکی دیکھی جو سامنے کھڑی تھی، میرا ابا اس کو بلاتا ہے لیکن وہ نہ جواب دیتی ہے بلکہ غائب ہو گئی۔ اسی شام
ابا نے اذکار کیے، اونچی اونچی قرآن پڑھا، وہاں پر گھومتا رہا احوال میں، لیکن اطراف میں جتنی پہاڑیاں تھیں سب کے اوپر کتے ہی کتے، کتے بھونکتے ہیں۔ تو میرے ابا واپس آئے، کہتا ہے کہ کل صبح ہم لوگ سارا اپنا یہاں سے یہ نقل مکانی کریں گے، یہاں پر یہ اونٹ وغیرہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے وہ ساری جگہ چینج کر لی۔ میں نے ابا سے پوچھا ابا یہ کیا ماجرا ہے، وہ جو لڑکی کو آپ آوازیں دے رہے تھے وہ لڑکی کہاں بھاگی، اور یہ کتوں کا کیا ماجرا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا؟ تو ابا نے کہا دیکھو کہ یہ جو ماجرا بتا رہے ہیں نا، اس کے ساتھ یہاں پر اول تو ہے جنات، یہ سارے جو تم کتے دیکھ رہے ہو یہ کتے نہیں جنات ہیں، لیکن کتوں کی شکل میں ہیں۔ اور ایک قبیلہ ان کا یہ ہے، یہ لڑکی کسی اور قبیلے کی ہے، جس کو یہ جنات اٹھا کے لے آئے تھے اس قبیلے کے، یہ نان مسلم ہے، وہ مسلمان ہے، یہ لڑکی بھی مسلم ہے۔ تو جو اس مصطفیٰ نے اس لڑکی کے ساتھ جو کتیا کی شکل میں تھی اس کے زخموں کا علاج کیا، تو وہ اب اس کو ان سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو اس کا بدلہ ہم تم سے لیں گے، وہ شیخ فلانا لے گا، یعنی وہ دوسرا جو مسلمان جنات کا سردار ہے وہ ان سے بدلہ لے گا۔ تو ہم لوگوں نے وہ جگہ چینج کر لی۔ دوستو یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب قصہ تھا، مجھے بڑا اچھا لگا ہے، چھوٹا سا، تو سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ خوفناک نہیں ہے لیکن واللہ عجیب ہے، کیسے وہ سوڈانی مسلم جننی جو لڑکی تھی کتیا کی شکل میں، اس کو ان کتوں سے بچا کے اس کا علاج کرتا ہے، اور وہ جو کتے تھے وہ بھی جنات تھے، وہ نان مسلم تھے، تو کیسے اس کی خاطر جنات کے دو گروہ آپس میں لڑنے لگے تھے، ایک اس کو مارنے کے اوپر تلا ہوا تھا، دوسرا اس کو بچانے کے لیے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ قصہ، مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور جو پچھلے قصے کی جو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں ایک جگہ کے اوپر ایڈیٹنگ میں جا کے مجھ سے آواز ڈبل ہوگی، کیونکہ اصل میں وہ قصہ بہت لمبا تھا، جب مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے نا تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ میں جب نارملی بولتا ہوں تو میں بڑا سلو بولتا ہوں، میں فاسٹ نہیں بولتا، لیکن ایڈیٹنگ میں جا کے پھر مجھے جہاں پر میں نے کافی وقفہ لیا ہوتا ہے میں وہاں پر جا کٹ کرتا ہوں، اسی میں جا کے کہیں گڑبڑ ہوگی، میں اس کو صحیح کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کی جو اصل ریکارڈنگ تھی وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، خصوصاً 3 لوگ۔ کبھی وقت آیا تو میں آپ لوگوں کا نام لوں گا۔ اور سب سے آخر میں میں خان نہیں ہوں، میں پنجابی ہوں، سیال کوٹ کا رہنے والا ہوں، اور میرا نام اختر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔